یہ بات ضرور ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے تعلیم، تعلم، تدریس، وعظ، خطابت، دعوت، تبلیغ، سب کی روح جو ہے وہ اخلاص اور تعلق باللہ ہے۔ اخلاص للہ، کہ جو کام کریں تو اس میں اصل نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور باقی ساری چیزیں وہ ضمنی ہیں، اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ آج کل حب جاہ اور حب مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنی ہوئی ہے، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ ایک طرف ضروری بھی ہے اور دوسری طرف دشوار بھی ہو گیا۔ یہ حدیث تو آپ سب حضرات نے پڑھی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا حب جاہ اور حب مال انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ ایک فتنہ جو ہمارے اندر راہ پا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ عوام ہمیں کیا کہیں گے، عوام ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے، عوام کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے موقع پر یہ جملے کبھی کبھی سننے میں آئے کہ آپ اگر یہ کام کر لیں تو قوم آپ کو بڑا سراہے گی، قوم کو آپ مطمئن کر سکیں گے، قوم کو آپ جواب دے سکیں گے۔ تو یہ سوچ کہ قوم کو ہم کیا جواب دیں گے، عوام کو کیا جواب دیں گے، یہ سوچ در حقیقت اصلاً غلط ہے۔ اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کو پسند فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر جو کوئی کام اس طرح کر رہا ہے کہ گمنامی کی حالت میں کر رہا ہے، اور وہ اسی گمنامی کے اندر خالص اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ بسا اوقات مشہور لوگوں سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ میں پرسوں میرے پاس آئے تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے، ان کے پوتے میرے پاس آئے تھے۔ تو اس وقت مجھے یہ خیال ہوا اور میں نے کہا بھی کہ یہ نورانی قاعدہ جو حضرت نے انہوں نے تصنیف فرمایا، تو وہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو قاعدہ بغدادی چلتا تھا، قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا، اس قاعدہ بغدادی میں تجوید کی اتنی مشق نہیں ہوتی تھی، تجوید کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدہ تعریف کر دیا۔ ان کی کوئی اور ایک تصنیف کسی نے مجھے ذکر کی کہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ، الف با تا جس میں لکھی ہوئی ہے، اور جس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو آپ اس کی مقبولیت دیکھیے، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف لائے ہو، کس طرح قرآن کریم کی تعلیم کا وہ سرچشمہ بن گیا۔ یہاں تک کہ ہمارے بڑے قاری صاحب حضرت مولانا قریفت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام القراء، جب بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس آتے تھے قرآن کریم صحیح کرنے کے لیے یا تجوید کے لیے یا اپنے پارہ سنانے کے لیے، تو پہلے وہ ان کو نورانی قاعدہ ہی پڑھا دیتے، کہتے بھائی نورانی قاعدہ پڑھ لو مجھ سے، باقی پھر آگے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ ایک چھوٹا، کتنے صفحات ہوں گے، مشکل سے 20-25 صفحات ہوں گے، وہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ وہ پوری دنیا کو منور کر گیا۔ کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوگا، اور کس للہیت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی، اور قبولیت عطا فرما کر اس سے کتنے لوگوں کو سیراب کر دیا، جہان کو سیراب کر دیا۔ تو ایک چھوٹا سا کام ہو
لیکن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت، اس کا مقبول ہونا، یہ سارے جہان کو سیراب کر دیتا ہے۔